مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں؟ بیکسن جارج اور میں اسٹوڈنٹ ہے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ریفر نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے, کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکروفون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکروفون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا؟ تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے, قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے, تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو, اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاत्کار کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاत्کار کیا, اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا, یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, وطن ہے, ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے, اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے, یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے.
جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا۔ جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے۔ عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے۔ کروڑوں کا قتل کیوں کیا؟ مذہب کے لیے۔ مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے، اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا۔ یہ اسلامی مذہب ہے، اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity، اسلام انسانیت کا حل۔ تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں پوچھوں گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، بالکل صحیح ہے۔ مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو۔ مائک نمبر 4 میں خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم خاتون ہو، سوال کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نائک، میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر۔ آئی وڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں۔ میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں، اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ اینڈ جیسے آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا، میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کی انجان ہتیا مت کرو۔ اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے، ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک، بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو تو آپ شاید مسلم نہیں ہو۔ یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم، آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو۔ سو I would like to thank you ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے
اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے، اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ. Thank you. جب گمراہیاں قدم پسار رہی تھی، بدکاریاں سر ابھار رہی تھی، اچھائیوں کو دبایا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صرف خود برائی سے بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے. تب کس نے مظلوموں کی حمایت کی، دلایا حقداروں کو حق. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل کوئی حجت اللہ کے خلاف باقی نہ رہے. اعجاز لطیف. اسلام قبول کیا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے. اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. دیکھیے اندھیروں سے اجالوں تک، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی ہاں. میرا نام آنند کروا ہے، میں بائی پروفیشن سی اے ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے. میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں؟ آنند بھائی نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب، ہمارا خالق، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ، ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی، اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے
کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے, کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے. اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے. کوئی بھی شاکاہاری, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. فلیش میں, گوشت میں آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین, کمپلیٹ فوڈ. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں, گوشت میں پروٹین ہے, نیاسن ہے, وائٹامن B1 ہے. اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں, جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں, بھیڑ, بکری, گائے, آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں, ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت, شیر ببر, چیتا, ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں, بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے, ایشور نے, ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے, چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا, گائے, بھیڑ, بکری کے, وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے, چیتا, شیر ببر, یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا نہیں. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے, بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح, آپ کے نام سے لگ رہا ہے, آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں, اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5, ادھیای نمبر 5, شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. Some to eat and some to be eaten. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیای نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیای نمبر 5 شلوکان نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے, سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیای نمبر 88 میں یدھشٹر, پانڈو کے 5 بھائی تھے, آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے, یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں, پوجا میں چاول, بارلی, سیب,
भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। दूध की बात अगर कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।